پاکستان کے ابتدائی دنوں میں پاکستان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب پاکستان پر حکومت کرنے والا ایک فالج زدہ گورنر جنرل اپنے ہونٹوں کی نہ سمجھ آنے والی جنبش سے ملک کے انتظامی اور سیاسی معاملات چلا رہا تھا۔ اس گورنر جنرل کا آدھے سے زیادہ جسم اور تقریباً مکمل دماغ فالج کے اثر میں ناکارہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی گوری سیکریٹری کے کان میں جو بھی کہہ پاتا، سیکریٹری اس کو بطور حکم وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو کڑک آواز میں بتا دیتا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ اس فالج زدہ گورنر جنرل اور پاکستان کے ان بے بس دنوں کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد خواجہ ناظم الدین کی بطور وزیر اعظم اور خواجہ صاحب کی جگہ ملک غلام محمد کی بطور گورنر جنرل تعیناتی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کو ملک غلام محمد نے اندرونی انتظامی معاملات اور لا اینڈ آرڈر کی بری صورتحال کو بنیاد بناتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ ملک غلام محمد نے انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت گورنر جنرل کو حاصل اختیارات کا استعمال کیا اور خواجہ صاحب کو ان کی کابینہ کو گھر بھیج دیا۔ یہ ملک غلام محمد کا پہلا وار تھا۔ انہی خواجہ ناظم الدین صاحب نے خود ملک غلام محمد کا نام بادشاہ جارج چہارم کو لکھ کر بھیجا تھا کہ اس شخص کو برطانیہ اپنے گورنر جنرل کے طور پر پاکستان میں تعینات کرے، لیکن اسی شخص نے پلٹ کر خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو ہی پلٹا دے دیا۔ ملک غلام محمد اس وقت ملکہ برطانیہ کی ایک دعوت پر برطانیہ کے آسٹریلوی، کینیڈین اور باقی گورنر جنرلز کے ساتھ لندن میں مدعو تھے۔ وہاں سے پاکستان واپس آنے پر ملک صاحب ملکی انتظامی معاملات دیکھ کر ہتھے سے اکھڑ گئے اور قادیانیوں کے خلاف جاری سیاسی اور مذہبی گٹھ جوڑ کو بڑھاوا دینے یا قابو نہ کر پانے کو بنیاد بناتے ہوئے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ محمد علی بوگرا، جو کہ اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پر تعینات تھے، انہیں وہاں سے بلا کر وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا گیا۔ ملک غلام محمد نے جب خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تو خواجہ صاحب کی قانون ساز اسمبلی کے لیڈر مولوی تمیز الدین نے سندھ ہائی کورٹ میں اس اقدام کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت کے جسٹس جارج کنسٹنٹائن نے ملک غلام محمد کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا، مگر ملک غلام محمد نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ کے جج جناب چیف جسٹس محمد منیر سے اپنے حق میں فیصلہ لکھوا لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستانی اداروں خصوصاً عدلیہ اور مقننہ کا طاقتور غیر منتخب نمائندوں کے سامنے لیٹ جانے کا یہ پہلا موقع تھا، جو کہ ایک سلسلے کی طرح چل نکلا۔ اس سارے عمل کے دوران پاکستان کے گورنر جنرل کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ گورنر جنرل اب نہ تو بول سکتے تھے اور نہ چل سکتے تھے۔ اسمبلی کے نمائندوں نے گورنر جنرل پر مستعفی ہونے کا زور دیا، مگر ملک صاحب نے ملکی مفادات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ان کا مطالبہ رد کر دیا۔ یوں پاکستان پر ایک مفلوج آدمی کی حکومت قائم رہی۔ ملک صاحب کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ نہ تو بول پاتے تھے اور نہ ہی کسی سے چل کر ملاقات کر سکتے تھے۔ ان کی گوری سیکریٹری پورے ملک کا انتظام چلا رہی تھی۔ سیکریٹری ملک صاحب کے الٹے سیدھے الفاظ کو اپنے لفظوں اور اپنے مطلب میں انتظامیہ کے نمائندوں کو بتا دیتی اور وہی ان سے تمام رپورٹس بھی وصول کرتی۔ یہ سیاہ دور جاری تھا کہ اپنی صحت زیادہ خراب ہونے پر ملک غلام محمد 2 ماہ کی چھٹی پر اپنا علاج کروانے بیرون ملک گئے اور اپنی جگہ پر قائم مقام گورنر جنرل اسکندر مرزا کو تعینات کر گئے۔ اسکندر مرزا نے قانون ساز اسمبلی کے نمائندوں کو اعتماد میں لے کر 7 اگست 1955 کو ملک غلام محمد کو برطرف کر دیا اور یوں پاکستان 4 سال بعد ایک مفلوج قید سے آزاد ہو کر اسکندر مرزا کی جھولی میں آ گیا۔ تو ناظرین، یہاں سے پاکستان میں ایک ایسے سیاسی اور عسکری مقابلے کا دور شروع ہوتا ہے جو آخر کار 1956 کے پہلے آئین پاکستان سے ہوتا ہوا اسکندر مرزا کی برطرفی اور ایوب خان کے مارشل لا تک جا پہنچتا ہے۔
اگر آپ سکندر مرزا کی یا انسازی اور پھر جنرل ایوب کے مارشل لا کی دلچسپ صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری اگلے آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔